الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم جو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کے متعلق سنیں گے کہ یہ نوحہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور کچھ ایسے عقائد جو شیعوں کے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے اختلافات رکھتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے سنی حضرات وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں، محب علی ہیں، اسی لیے ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل کچھ عقائد یہ وہ ہم ان کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر وہ تعصب کی اینک کے علاوہ سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان سے دور رہیں گے۔ پہلے یہ کہ نوحہ ماتم کرنا کیسا جائز ہے یا نہیں ہے، تو لاہور سے فتویٰ چھپا ہے، کہتے ہیں کہ نوحہ ماتم کرنا یہ ناجائز حرام ہے، اور ایسی محفلوں میں جانا بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ ایسی محفلوں میں جانا بھی حرام ہے۔ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس کرنی نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو اویس کرنی نے بھی اپنے دانت جو ہے نا شہید کر لیے، تو کیا کیا؟ یہ بھی نوحہ کیا، ماتم کیا، غم کیا، اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو شارح صحیح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہی نہیں ہے، یہ روایت جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے، ایسی کوئی بھی روایت ہی نہیں ہے جو ایسے کہتے ہیں۔ اور نوحہ ماتم، یہ پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ وہ سب کچھ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا ہے؟ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اپنی جان کو پیٹنا، یہ وہ سب کچھ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور شیعوں کے جو خود بڑے عالم ہے یہ جواد نقوی، وہ کہتے ہیں کہ ننگے ہو کر عبادت کرنا کیسا، حالانکہ یہ ہمارے عالم نہیں، یہ ان کے شیعوں کے خود عالم کہتے ہیں کہ ننگے ہو کر عبادت کرنا کیسی، یہ خود ننگا ہونا ایک عیب ہے، یہ ان کے مولوی جو بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نوحہ ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اویس کرنی کہتے ہیں کہ دانت توڑ لیے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب دانت ٹوٹے، ایک دانت ٹوٹا تو اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، یہ نوحہ کرنا اس سے جواز کی دلیل لیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے تو کربلا کے مقام پر ان کا سر مبارک کی جو ہے نا شہید کر دیا گیا، اڑا دیا گیا، تو اگر یہی جائز ہے تو تم اپنا سر کاٹ لو، یہ بھی تو نوحہ ہوا نا۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ اپنے تھوڑا تھوڑا جسم پر مارنا، تھوڑی تھوڑی اذیت پہنچانا، اگر اذیت ہی پہنچانی ہے تو اپنا سر کاٹ دو نا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی سنت ادا کرو، وہ تو تم ادا کرتے ہی نہیں ہو، صرف تھوڑا سا مار کے اور ماتم کر کے چلے آتے ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں، اور بخاری مسلم یہ حدیث موجود ہے، دو آوازیں ایسی ہیں کہ اگر کہیں سے بلند ہونا تو اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے وہاں پر۔ پہلی آواز، اگر نعمت کے وقت کوئی باجا بجائے، گانا بجائے، باجا بجائے تو کیا ہے؟ اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسری آواز، اگر کہیں غم ہو تو وہاں پر کیا کرے؟ لوگ پیٹیں، ماریں تو کیا ہے؟ اس پر لعنت برستی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ آج ہم دیکھ لیں ہم ان میں سے شمار ہے نہیں ہے۔ اور شیعہ کے جو عقائد ہیں، پہلا شیعہ کا عقیدہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ہر زمانے میں ایک ایسا امام آئے گا جو معصوم ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو اس سے ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ جو معصوم نہیں آئے گا تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، اسی لیے ہر زمانے میں ایک معصوم امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور معصومیت یہ صفت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ کیا ہے؟ یہ معصوم ہونا یہ صفت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، جو معصوم جو صفت ہے وہ نبی کی ہے، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہم ہدایت لیں گے، تو بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اگر تم ان کو پالو گے، تم ان کو حاصل کر لو گے تو تم نے سمجھو ہدایت حاصل کر لی۔ مختصراً یہ ہے کہ تم نے ہدایت حاصل کر لی۔ قرآن حدیث انسانوں کے لیے ہدایت ہے، امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر معصوم یہ صفت ہے نبی کی، اس کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ معصوم امام ہمارا تو ہے، لیکن کیا ہے؟ غار میں چھپا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔
اب جو نظر نہیں آتا تو اس کا وجود عدم ہوا، معدوم ہوا، تو کہتے ہیں کہ ہدایت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کا وجود عدم ہو، اس طرح تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تمہارے امام سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو ہے نا استغاثہ حاصل کر سکتے ہیں، ان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، سامنے تو وہ امام تمہارے نہیں ہے نا۔ اور دوسرا، شیعہ نے جو سب سے زیادہ ہم سنیوں پر ظلم کیا، یہ سب سے سنیوں پر ہی کیا، ساری انسانیت پر ہی ظلم کیا، وہ ظلم عظیم یہ کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں 12,000 سے زائد روایتیں جو ہے نا تعریف کر دی، اس میں تصنیف کر دی۔ ان کے جو قرآن ہے 12,000 سے زیادہ قرآن کریم فرقان حمید میں روایت جو ہے نا تصنیف کر دی اور ان کو بڑھا دیا۔ آپ ان کی اصول کافیہ پڑھیں ان کو، ان میں سارے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ 12,000 سے زیادہ انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کہتے ہیں کہ یہ زیادہ یہ بھی روایت ہیں، اور کہتے ہیں 40 پارے ہیں، 10 پارے امام مہدی کی وہ جو ہے نا بکری کھا گئی۔ اب بتائیں، قرآن کریم فرقان حمید وہ ایسا کلام ہے اللہ کا، قرآن کا جو ہے نا ذمہ رب نے لیا ہے، اگر کوئی قرآن کی ایک حرف کو بھی بڑھاتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف کم کرتا ہے نا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جس کا ذمہ رب نے لیا اور اس کو کوئی کھا جائے، کوئی کم کر دے، کوئی زیادہ کر دے، اس کی مجال کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں۔ اور دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے کے سارے کاذب تھے۔ پڑھیں آپ اصول کافی، ان کی معتبر کتاب ہے ان کی اصول کافی، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ کاذب تھے، جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ ان کی مین وجہ، جھوٹا ہونے کی وجہ جو یہ کہتے ہیں نا وہ یہ ہے، وہ اس لیے جھوٹا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے نا، دین کو حاصل کیا، دین لوگوں تک ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم ان کو جھوٹا کہیں گے تو جو ان کا دین ہم تک پہنچا ہے وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے سرے سے اس کو جھوٹا باطل قرار کرنے کے لیے کیسے نہ کیسے کر کے ہم جھوٹا قرار دے دیں، لیکن جس کے ساتھ رب ہو اس کو کوئی گرا سکتا ہے یا نہیں، اس کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شیعوں کی کتاب اصول کافی، اس کے صفحہ نمبر 482 میں لکھا ہے کہ دین میں 90% تقیہ ہے، جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ دین میں 90% جھوٹ ہے، تقیہ ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ صحیح ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ کیا ہے؟ بے دین ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بے دین ہے۔ اب معاذ اللہ قرآن کریم فرقان حمید سچ کی تعلیمات دے، سچ کا سب کو کہے کہ سچ بولو، لیکن یہ کیا کریں؟ جھوٹ بولیں۔ کسی نے پوچھا کہ تقیہ کرنا کیا یہ دین ہے، کیا یہ دین میں شامل ہے؟ تو شیعہ کے اصول کافی میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں سے ہے۔ جو جھوٹ نہیں بولتا اس کا کوئی بھی دین نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ نہیں بولتا اس کا کوئی بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اصول کافی ان کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 484 میں لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا نا اس کا کوئی بھی دین و ایمان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرقان حمید ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ کیا ہے ہمارا عقیدہ ایمان؟ یہ ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ سے پاک ہے، اور اللہ عز و جل ہر ایسی عیب والی چیزوں سے پاک ہے جو عیب ہیں اور جو خراب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک، جھوٹ سے چھوٹی جو برائی ہے نا اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور یہ جھوٹ کے متعلق کتنی غلاظتیں پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں خود فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن لعنتیں بھیجے اور یہ کہیں کہ جھوٹ جو نہیں بولتا اس کا کوئی بھی دین نہیں ہوتا۔ بتاؤ کہ تم لوگ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ تم ابھی بھی ان کے جلسوں میں جاؤ گے، ابھی بھی ان کی صحبتوں میں جاؤ گے، جھوٹے تو قرار دو گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی جھوٹی ہوگی، آنے والی نسلیں بھی جھوٹ بولے گی، جھوٹی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت حق و جماعت جو ہماری ہے اس کے ساتھ رہیں انشاءاللہ عز و جل۔